بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشا۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 21ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی نے انڈین ایئر فورس کے بیس ہلوڑا پر نقب لگائی اور وہاں پر ایک نگران چوکی پر قبضہ جمانے کے بعد انتہائی دلیری اور ہوشیاری اور جانفشانی اور بہادری کے ساتھ ہلوڑا ایئر بیس کے تفصیلی نقشہ جات بنا کر اپنا جاسوسی مشن مکمل کیا اور پھر وہاں سے فرار ہو کر محفوظ مقام کی طرف چل نکلے۔ مین سڑک پر پہنچنے کے بعد انہیں ایک ٹرک کھڑا دکھائی دیا جو کہ بٹھنڈا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع قصبے تلونڈی جا رہا تھا۔ جمال بھائی نے اس ٹرک میں سوار ہو کر بٹھنڈا کے قریب پہنچنے کا منصوبہ بنایا جو کہ ان کے خیال میں زیادہ محفوظ طریقہ تھا۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں دوستو جمال بھائی کی زبانی۔ اس سے پہلے کہ اجیتا رفع حاجت کے بعد واپس ٹرک پر سوار ہوتا، میں ٹرک کے اوپری حصے سے چڑھ کر اوپر ڈھکی ترپال کے وسط تک پہنچ چکا تھا۔ ٹرک چلنے کے باوجود میں احتیاط سے آگے بڑھتا رہا۔ ٹرک اب اچھی خاصی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ ٹرک میں شاید اناج کی بوریاں لدی ہوئی تھی۔ میں رفتہ رفتہ ٹرک کے کیبن والی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ترپال سے زور آزمائی کی اور پھر کینچی سے ڈوری کاٹ کر ترپال کے نیچے گھس گیا۔ اب میں سرسری جائزہ لینے پر نظروں میں آنے سے محفوظ ہو چکا تھا، لیکن مزید اطمینان کے لیے میں نے بوریوں کے درمیان گھس کر چھپنے کی کارروائی شروع کی۔ اس کے لیے میں نے کینچی کے ذریعے ایک بوری میں چھید کیا جس سے دھار کی شکل میں نکلنے والی گندم کے دانے بوریوں کے درمیان موجود خلا سے گزر کر تہ میں کہیں غائب ہوتے گئے، حتیٰ کہ بوری لگ بھگ خالی ہو گئی۔ میں نے اس سے نیچے والی بوری کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا اور پھر دونوں بوریوں کی غیر موجودگی سے بننے والے خلا میں اتر کر 2 بوریاں ترچھی کر کے اپنے اوپر سائبہ بنا لیا اور دونوں خالی بوریاں اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اب باقاعدہ بوریاں ہٹا کر دیکھے بغیر میرا پتہ لگانا مشکل تھا۔ ٹرک جب تقریباً 1 گھنٹے تک بغیر ٹھہرے رواں دواں رہا تو میں نے سکون کی سانس لی کہ میں بخیر و عافیت ہلواڑا کو کم از کم 25 میل پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ خطرے کی شدت ہر گزرتے منٹ کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اطمینان کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں کئی گھنٹے سویا ہوں گا کیونکہ میری آنکھ کھلی تو سورج سر پر آ چکا تھا اور ٹرک ٹھہرا ہوا تھا۔ میں چونک کر کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی ناکے پر تلاشی کے لیے ٹرک رکا ہوا ہو۔ میرے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک بڑی سی کینچی کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا بھی تو ایک تنہا شخص کسی منظم فورس کا کتنی دیر مقابلہ کر پاتا۔ میں نے کان لگا کر باہر کی سن گن لینے کی کوشش کی۔ مجھ تک پہنچنے والی آوازیں زیادہ بلند نہیں تھیں، لیکن ارتکاز سے سننے پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹرک کسی ڈھابا ہوٹل کے پاس رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر شاید کھانا کھا رہے ہوں گے۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میرے پیٹ بھرنے کے لیے 2 مٹھی چنے تو تھے، لیکن انہیں کھانے کے بعد پیاس لگتی تو پانی کہاں سے پیتا۔ چنانچہ میں نے بھوک پر دھیان ہٹانا بہتر سمجھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اب بٹھنڈا زیادہ دور نہیں ہوگا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ یہ جگہ ٹرک چھوڑنے کے لیے مناسب ہے۔ منزل پر پہنچ کر ٹرک رکنے پر میں اترنے کی کوشش کرتے ہوئے نظروں میں آ گیا تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ میں جلدی سے اپنی پناہ گاہ سے نکلا اور ترپال ہٹا کر نہایت احتیاط سے باہر جھانکا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ ٹرک کے دائیں طرف لگ بھگ 50 گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا ڈھابا موجود ہے جس کے سامنے بڑے بڑے چبوتروں پر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ صورتحال بہت سازگار تھی۔ میں بآسانی ٹرک سے اتر کر ڈرائیور اور کنڈکٹروں کی نظر میں آئے بغیر ٹرک سے نیچے اتر گیا۔ ٹرک سے نیچے اترنے کی کچھ ہی دیر بعد اور کینچی کو ایک گندے نالے میں پھینک کر جان چھڑانے کے بعد ایک لمبا چکر کاٹ کر اسی ڈھابے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنے لیے کھانا منگوا لیا اور اس جگہ کو شناخت کرنے کے لیے
کھانا لانے والے لڑکے سے اس جگہ کا نام پوچھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ لڑکے کے مطابق وہ تنگوالی قصبے کا مضافاتی علاقہ تھا جو بھٹنڈا سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر واقع۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بھاگو گاؤں بھی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہوگا، تاہم میں نے اس لڑکے سے پوچھنے کے بجائے کوئی اور طریقہ آزمانے کا سوچا۔ کھانا کھانے کے دوران ہاتھوں کی چوٹوں نے مجھے کافی تکلیف دی۔ کھانے کے دوران ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے نزدیک کھڑی ایک گھوڑا گاڑی نے میری توجہ حاصل کر لی۔ اس پر مجھے کوئی سامان لدا ہوا نظر نہیں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں 50-55 سال کا ایک بندہ گھوڑا گاڑی کے پاس پہنچا اور گھوڑے کو تھپکی دے کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور نرم لہجے میں سوال کیا، سردار جی بھاگو پنڈ جانا ہے، رستہ تو بتا دیں۔ اس نے میری زبان سے ہندی سنی تو چونک کر میری طرف دیکھا۔ بھاگو کیسے گھر جانا ہے تسی مہمان ہو؟ میں گردن ہلائی۔ ہاں جی، سردار بکرم جیت سنگھ میرا دوست ہے، سیر کرنے نکلا تھا، رستہ بھٹک کر اس طرف نکل آیا۔ میری بات سن کر وہ گرم جوشی سے بولا، اوہ جی سردار بکرم دے یار ہوتے ہیں، پھر ساڈے بھی مہمان ہو، گڈے تے تشریف رکھو، انہیں پہنچا دیتا ہوں۔ چند ہی لمحوں بعد میں شان سے گھوڑا گاڑی پر بیٹھا جو ایک نیم پختہ سڑک پر رواں دواں تھی۔ میرے میزبان نے اپنا نام لہنا سنگھ بتایا۔ خدا جانے اس کے نام کا کیا مطلب تھا، لیکن اس کا نام جھکی سنگھ زیادہ مناسب ہوتا کیونکہ اسے بولنے اور بولتے چلے جانے کا بہت شوق تھا۔ پہلے تو اس نے میرے قوائف معلوم کیے اور پھر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، اور پھر اپنے دادا سے لے کر پوتے پوتیوں تک کے حالات زندگی بتانا شروع کر دی، جو بھرپور دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے سنا رہا تھا اور میں سنتا رہا، حتیٰ کہ 2-2.5 میل کا فاصلہ طے ہو گیا اور اس نے مجھے بکرم سنگھ کی حویلی کے سامنے اتار دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ میری طرف سے نقد ادائی کے ذریعے اظہار تشکر کا وہ برا نہ مان جائے، لیکن اس نے مہمان سے 5 روپے کا نوٹ بخوشی قبول کر کے اپنی اینٹی میں رکھ لیا اور سلام کر کے وہاں سے چل دی۔ گھوڑا گاڑی سے اتر کر میں مہمان خانے کی طرف بڑھا۔ مہمان خانے کی طرف جاتے ہوئے مجھے بکرم کا مینیجر پورن سانتھو اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ ظہیر نے میری اچانک غیر حاضری کا کیا جواز کھڑا ہوگا، لہٰذا میں نے اس کے بولنے کا انتظار کیا تاکہ اس کے الفاظ سے اندازہ لگا سکوں۔ خلاف توقع اس کے لہجے میں کوئی تشویش نہیں تھی۔ ست سری اکال جگدیش جی، آ گئے ہو؟ میں نے جواب دینے کے بجائے میں گردن ہلانا بہتر سمجھا۔ اس مرتبہ اس نے شکایتی لہجے میں کہا، بس وچ جان دی کی لوڑ سی سرکاراں، موٹر سائیکل کھچ لے جاندے بٹھنڈے۔ نہیں یار، مینوں تھے 1-2 دن رکنا سی، کی فرق پیندا ہے؟ میں نے کہا۔ اتنی دیر میں ہماری باتیں سن کر ظہیر بھی مہمان خانے سے باہر آ گیا۔ اس نے گرم جوشی سے خیر مقدم کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں سوال کیا، خیر سے ہو گیا جناب کا کام؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر سنبھل کر کہا، ہاں یار، میں نے کل تار بھجوا دیا تھا دلی، آج جواب بھی آ گیا ہے، کالج کھلنے میں ابھی 2 ہفتے باقی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، چلو اچھا، اب بے فکر ہو کر گھومیں گے، آ جائیں۔ فوراً نے کھانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور آرام کرنے کا کہہ کر ظہیر کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ تنہائی ہوتے ہی ظہیر کا مزاج اچانک بدل گیا اور وہ راشن پانی لے کر مجھ پر چڑھ دوڑا۔ یہ کیا حرکت کی بھائی جان آپ نے؟ پتا ہے میں کل سے آج تک کتنا پریشان تھا آپ کے لیے۔ آپ کوئی بھی پہاڑ توڑنے گئے ہوں، سوال یہ ہے کہ چوری چھپے غائب ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے چارپائی پر نیم دراز ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی تمہارے لیے پیغام چھوڑا تو تھا میں نے۔ ماشاء اللہ، وہ پیغام تھا؟ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، رات تک واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ 2 سطریں لکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی بھائی؟ اچھا غلطی ہو گئی، آئندہ تفصیل سے بتا کر جاؤں گا بھائی۔ تم سو رہے تھے نا یار، میں نے بددستور مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ناراضی ظاہر کرنے کے لیے تیوریاں چلا رکھی تھی۔ ضدی نخریلے بچے جیسے اس روپ میں سے دیکھ کر مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ میرا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ بس اب غصہ تھوک دے میرے بھائی،
اس نے بدستور منہ پھلاتے ہوئے کہا، مجھے آپ پر کوئی غصہ نہیں، بس یہ ملال ہے کہ آپ نے مجھے بھروسے کے قابل نہیں سمجھا۔ ایسی بات نہیں ہے چھوٹے بھائی، بس کچھ معاملہ ہی ایسا تھا کہ مجھے فوری طور پر بغیر بتائے جانا پڑا۔ اس کے چہرے پر اچانک دکھ کے آثار ابھرے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ میں فی الحال زبان بند رکھنے کا پابند ہوں بھائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ بات ابھی تمہارے علم میں آنا تمہارے اور میرے دونوں کے لیے مناسب نہیں، اور تمہاری دل شکنی پر میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ اچانک شرمندہ سا ہو گیا۔ ایسا نہ کہیں بھیا، اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ آپ خیریت سے واپس آ گئے۔ بتا نہیں سکتا میں آپ کے لیے کتنا فکر مند تھا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اب اپنا مزاج درست کر لو۔ تم نے پورن سنگھ کو بٹھنڈے کا کہہ کر بہت اچھا کیا۔ اور کیا کہتا، وہ تو شکر ہے اس دوران بکرم سنگھ گاؤں واپس نہیں آیا، ورنہ پول کھل جاتا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، آپ چاہے نہ بتائیں، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ سخت مشقت کا کام کرتے رہے ہیں۔ اس کی عقابی نظریں میرے ہاتھوں کے چھالے، ٹوٹے پھوٹے اکھڑے ناخن اور انگلیوں پر پڑنے والے نیل چھپے نہیں رہے تھے۔ اس نے شرارتی لہجے میں بات جاری رکھی، اور یہ آپ کو چمبیلی کے تیل سے اتنی محبت کب سے ہو گئی؟ لگتا ہے پورا کنستر الٹ لیا ہے اپنے اوپر۔ میں کچھ کہنے کے بجائے محض کھسیانے کے انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، فوراً کچھ ہی دیر پہلے غسل خانے میں گرم پانی اور دھلے ہوئے کپڑے رکھ کر گیا ہے۔ نہانے کے بعد لباس بدل لیں اور آرام کریں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔